بیانیے کو کوڑا دان میں پھینک دیا۔ مطالبہ کریں گے کہ ہر ووٹ کی گنتی ہو۔ عوام کی امانت ووٹ کی صورت میں ہوتی ہے، کل بھی اس میں خیانت ہوئی۔ کورونا پھیلنے کا خطرہ، ملک بھر میں جلسے جلوسوں پر پابندی عائد۔ تحریک انصاف گلگت بلتستان الیکشن میں کامیاب، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا الیکشن میں دھاندلی کا الزام۔ گلگت بلتستان الیکشن میں سائنٹیفک طریقے سے دھاندلی کی گئی، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا الزام۔ کیا مسلم لیگ نون کے پاس الیکشن میں دھاندلی کے ثبوت موجود ہیں؟ پوچھیں گے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے۔ And a very warm welcome to the show. گلگت بلتستان کا الیکشن گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان کی سیاست پر چھایا ہوا تھا۔ اب ان انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ تحریک انصاف 9 نشستیں لے کر سر فہرست ہے۔ آزاد امیدوار 7 نشستوں پر کامیاب رہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 4، MWM 1 نشست اور مسلم لیگ نون نے 2 نشستیں جیت لی ہیں۔ یوں تحریک انصاف کی گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ حکومت اسے اپنی فتح اور مسلم لیگ نون کے بیانیے کی شکست قرار دے رہی ہے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی عوام نے نواز شریف کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ لیٹس واچ ہم۔ کل کے الیکشنز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام، جو کہ اپوزیشن کہتی تھی کہ یہ ایک ریفرینڈم ہوگا موجودہ حکومت کے خلاف، گلگت بلتستان کے عوام نے نواز شریف کے بیانیے کو، PDM کے بیانیے کو کوڑا دان میں پھینک دیا۔ اپوزیشن کا، خاص طور پہ جو PMLN کا ایک اسٹیبلشڈ طریقہ کار رہا ہے، وہ یہی ہے کہ الیکشنز وہ ٹھیک ہوتے ہیں جس میں وہ جیتیں، وہ الیکشن جس میں کہ یہ ہار جائیں، وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوتے۔ تحریک انصاف کی گلگت بلتستان الیکشن میں کامیابی کوئی زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ووٹرز اسی پارٹی کو کامیاب بناتے آئے ہیں جو کہ وفاق میں برسر اقتدار ہوتی ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، مگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی فتح کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دونوں جماعتوں نے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان الیکشن میں سائنٹیفک طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے۔ لیٹس واچ دی فارمر پرائم منسٹر۔ یہ پروسیس جو الیکشن میں انٹرفیئرنس کا تھا، جو پری پول ریگنگ تھی، یہ 2.5 سال پہلے ہی شروع ہو گئی تھی، جب وفاقی حکومت نے GB کی حکومت کے اختیارات وڈرا کر لیے۔ بڑے سائنٹیفک طریقے سے امیدوار کھڑے کیے گئے جو چند سو ووٹ لے کر ان کو ہرانے کے لیے استعمال ہوئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ سو سائنس کی فتح کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ سائنس کی تو ہمیشہ فتح ہوتی ہے، سائنس کی سائنس تو کبھی غلط نہیں ہوتی۔ تو پھر سائنس کا استعمال کر کے جیت گئے ہیں اگر PTI والے، تو پھر اعتراض کیسا ہے؟ فواد چودھری صاحب کو پھر اس پہ مبارکباد دیں۔ جی، فواد چودھری صاحب مبارکباد دیں، لیکن یہ آج جو ہے یہ شکست ہے ملک میں جمہوریت کی اور سیاست کی، کہ پھر وہی چیزیں ہوئیں جو ہم نے سمجھا تھا کہ 2018 میں ختم ہو گئی ہیں۔ مجھے توقع تھی کہ ہم کچھ سبق حاصل کریں گے۔ کیوں سمجھا تھا آپ نے عباسی صاحب؟ کیا آپ نے ایسا الیکٹورل ریفارم لے کر آئے ہیں، کوئی کوشش کی ہے؟ What have you done for a reform؟ جی، کیونکہ جو ہم نے کیا تھا 2018 میں وہ ناکام رہا، ملک مشکل میں ہے اس الیکشن کی وجہ سے، جو کچھ ہم وہاں کرتے رہے، تو میرا خیال تھا کہ ہم شاید سبق سیکھ گئے ہوں گے، ہم نے نہیں سیکھا، اور پھر وہی چیزیں، میں نہیں لگتا ہے کہ وہی جو فائل ہے وہ یہاں پہ وہی فائل استعمال ہوئی۔ حکومت کو دباؤ، حکومت کے کام بند کر دو، انٹرم سیٹ اپ لے آؤ، انٹرم سیٹ اپ بھی لگا ہوا ہے، پیسے بھی چل رہے ہیں، حکومتی وزیر بھی لگے ہوئے ہیں، وعدے بھی کر رہے ہیں، نہ کوڈ آف کنڈکٹ کی پرواہ ہے، نہ الیکشن کمیشن کی پرواہ ہے، اور اس طرح، اور پھر بھی مزے کی بات یہ پھر بھی اکثریت نہیں ملتی۔ تو
یہ چیزیں اگر ہم ان سے ذرا تھوڑا اجتناب کر لیں تو اگر تھوڑا سا اس کا میکرو کاؤزن پہ چلے جائیں، انالیسس کر لیں. آپ لوگ بھی جیتے وہاں پہ جب آپ لوگوں کی آلموسٹ کلین سویپ تھی وہاں پر. پیپلز پارٹی کے ساتھ یہی تھا. کچھ اینالسٹ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس دفعہ زیادہ فیئر ہو گیا الیکشن، اس طریقے سے نہیں خرید و فروخت ہوئی جس طرح کے ماضی میں ہوتی تھی، اس لیے پی ٹی آئی کو ویسی میجورٹی نہیں ملی. دس از اگین ون اینالسٹ جا کر پوچھیں کہ 2015 کے الیکشن میں کیسے الیکشن ہوئے تھے. وہ ایک الیکشن تھے کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، اور وہاں پر ہماری حکومت اس سے پہلے قائم تھی. ہم وہ حکومت ختم کر سکتے تھے جو پہلی تھی، ہم نے اس کو پوری ٹرم کرنے دیا. اس کے بعد الیکشن ہوئے، کوئی وفاقی وزیر کیمپین میں وہاں نہیں گیا، کسی نے وہاں جا کر کوئی باتیں نہیں کی، کوئی وعدے نہیں کیے. حکومت بنی اور جی بی کی تاریخ کی بہترین گورنمنٹ تھی. جتنی ترقی اس نے کی ہے، جتنی ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ وہ تھی، شاید کبھی نہیں آئی. اور ان کے پاس ایک مینڈیٹ تھا، وہ کام کرتے رہے. اب یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال میں تو اس کو جمہوریت کی شکست کہتا ہوں کہ ہم پھر وہی کاموں میں ملوث ہیں. اور مجھے جو سب سے بڑا جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم شاید مستقبل میں یہی کام کریں گے جو ہم کرتے رہے. So are you rejecting this election? میرے ریجیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. So آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اس الیکشن کو؟ عوام نے ریجیکٹ کر دیا. جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں، میں نے وہاں لوگوں سے بات کی ہے، کہتے ہیں ہم خود حیران ہیں کہ جن لوگوں کی کیمپین نہیں تھی، جلسہ نہیں تھا، وہ ہزاروں ووٹوں سے کامیاب ہوئے. مثلا کن لوگوں کے نام؟ بہت سے ہلکے. ٹیک نیمز. مجھے نام یاد نہیں ہے، بٹ جو پی ٹی آئی کے 7 امیدوار یا 9 الیکٹ ہوئے ہیں، ان میں سے الیکٹ ہونے والے 3 یا 4 لوگ تھے. ایک تو ٹھیک ہے، بات باقی 4-5 کی الیکشن کیمپین نہ ہونے کے برابر تھی. So they are surprise for you. Not surprise, they surprised the people of Gilgit Baltistan. But again, people of Gilgit Baltistan, I'm sure آپ بھی وہاں پہ بہت دفعہ گئے ہیں. I've been there many times coverage کے لیے بھی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ ایک فوج کی پریزنس اس حوالے سے ہے کہ بہت محبت ہے فوج سے. وہاں پہ فوج کے اندر ہی سمجھا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان سے بہادر ترین ان کی فورس آتی ہے. پہاڑوں کے علاقوں میں خاص طور پہ دے آر ویری گڈ، ان کے مارکس بڑے اچھے آتے ہیں. آپ جتنا بھی فورسز کا انٹرنل دیکھیں، گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں اچھا پرفارم کرتے ہیں ان ٹیسٹس، ان اسپورٹس. سو مے بی یہ بات صحیح ہو کہ اٹس اے ویری پاپولر اینٹی ان گلگت بلتستان، اور آپ کا بیانیہ وہ پولیٹیکل ہے اس ایریا کے لیے شاید ٹھیک نہ ہو. نہیں، الیکشن فوج سے تو نہیں ہو رہا تھا نا، الیکشن فوج تو نہیں لڑ رہی تھی. گلگت بلتستان میں جو بہادری ہے وہ پاکستان کی فوج کی تاریخ میں مثالی ہے. جتنے شہید اور فوج کی گاڑی میں بیٹھ کے گئی تو لوگ پھول گرا رہے تھے، لوگ وہاں سے دور دور سے چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ کے آئے تھے. I have seen it with my eyes کہ باقی علاقوں میں ایسے نہیں ہوتا. دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے قبرستانوں میں جائیں، ہر جگہ ایک قبرستان میں 30 شہید ہیں. اور جتنے شہادتیں گلگت بلتستان کی ہیں، بالکل میرا خیال ہے پورے پاکستان کی آپ اکٹھی کر لیں اتنی گلگت بلتستان سے کم ہیں. اور میں یہ بھی آپ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سب سے جو وہاں پر جیسے لالک جان صاحب تھے، حوالدار لالک جان، جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا، ان کے حلقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پسند نہیں کیا. یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ دھاندلی پری الیکشن بھی ہوتی ہے، الیکشن کے دن بھی ہوتی ہے. امیدوار توڑے گئے. ٹھیک ہے. ایک اور بات، وہاں پہ ایجوکیشن بھی کمپیریٹیولی باقی علاقوں سے زیادہ ہے، اویئرنیس زیادہ ہے، خواتین ایجوکیشن زیادہ ہے. اولمپک میں شرکت کی وہاں کی لڑکیوں نے، باکسنگ میں شرکت کی وہاں کی لڑکیوں نے. ماسکس کا سسٹم بھی آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ، اٹس ویری ماڈرن سسٹم. سو اتنے اویئر لوگوں میں، اتنے انٹائٹلڈ آئی مین کہ ایجوکیشن وائز آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی دھاندلی ہونے دیں گے؟ جی بالکل. ان کو عام آدمی کو وہ نظر نہیں آتی. دھاندلی کیسے ہوتی ہے؟ دھاندلی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ حکومت کو کام کرنے سے روک دیں تاکہ وہ ڈیلیور نہ کر پائے. اس سے ووٹ بینک ایفیکٹ ہوتا ہے. پھر آپ انٹرم گورنمنٹ لے آئیں بغیر مشاورت کے، ایسے لوگوں کی جو اپنے عہدے استعمال کر کے، میرے خیال 8-10 مشیر تھے. So you think گلگت بلتستان کے لوگ are not educated, clever enough to know کہ یہ ہوا ہے؟ مجھے اگر آپ بات ختم کر دیں. ٹھیک کریں. کیونکہ اویئر لوگ نہیں اویئر ہوتے. لوگ تو دیکھتے ہیں جی چلے انٹرم گورنمنٹ آ گئی،
اب وہ کیا کر رہی ہے ہر آدمی کو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. ہر مشیر نے, ہر جو وہاں پر عہدیدار تھا, اس نے 2-2 3-3 حلقے پکڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ کیمپین کر رہا تھا. اس کے بعد جو سائنٹیفکلی میں نے بات کی, اینالائز کیا گیا کہ ووٹ بینکس کیا ہیں امیدوار. یہ آپ ذرا پورے جو میں تو وہاں تھا, تو جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا, ان کو آپ دیکھیں کہ ان کو کیوں کھڑا کیا گیا. اس نے 200 ووٹ توڑ لیا, اس نے 500 توڑ لیا. تو سائنٹیفکلی جو ووٹر بیس تھی. But that's allowed. جی That's allowed. That's allowed, جو باقی لوگ کھڑے کیے گئے not to intelligence agencies. Not to intelligence Oh, agencies. intelligence agencies were involved. Intelligence agencies were اب آپ نے involved ایسے very بات بتائی ہے. openly. Very openly. Okay, so basically you're saying کہ intelligence agencies نے رپورٹ دی. رپورٹ نہیں دی, انہوں نے امیدواروں کو کھڑا کیا. Intelligence جی agencies انٹیلیجنس ایجنسیز نے. دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ ان باتوں کو رہنے ہی دے تو بہتر ہے. لیکن مجھے جو دکھ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا, وہی کام کر رہے ہیں جو ماضی کے الیکشن میں کرتے رہے. اس کا ثبوت تو ہوگا اس بات کا, آپ کا انوالومنٹ. ثبوت جب ٹروتھ کمیشن آئے گا تو آپ کو ثبوت مل جائے گا. الیکشن جو ہوئے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. کیا میں اس کو رہنے دے کیا سنا پلیز ہے بتائیں. دس از ویری کہ انٹیلیجنس کے افسر ٹیلی فونیں کر رہے ہیں لوگوں کو. اوکے, میں نے خود سنا ہے. آپ نے ان کے فون پہ سنا ہے جی یا ان کے ریکارڈنگ فون پہ سنا ہے. اپنے کینڈیڈیٹس کے فونز, اپنے کینڈیڈیٹ کے فونز پہ نہیں, دوسرے عام آدمی کے فون پہ. یو گاٹ دوز ریکارڈنگز. نہیں میں یہ کام نہیں کرتا. آپ لوگ تو کرتے ہیں ویسے, آپ لوگ ریکارڈنگز. میں کسی کو کبھی ریکارڈ نہیں کرتا ہوں. بہرحال میں یہ کہتا ہوں یہ باتیں رہنے دیں تو بہتر ہے. کیوں سر آپ لوگ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں, تو اس کو کلیئر کرنا چاہیے. الزام لگانے کا یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ یہاں الیکشن کمیشن کی سنی جاتی ہے, نہ یہاں کورٹس کی سنی جاتی ہے. وفاقی وزراء آخری دن تک کیمپین کر رہے ہیں, کورٹ کے آرڈر موجود ہیں, الیکشن کمیشن موجود ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. حکومت مبارک کو, حکومت کو, حکومت مبارک کو. بھائی صاحب آپ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے آواز میں, پہلی دفعہ. بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, یقین بہت دکھ ہے. میں نے پہلے بتایا مجھے دکھ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پوری معیشت تباہ کر دی ایک الیکشن سے, جنہوں نے اس ملک کو زوال پذیر کر دیا ایک الیکشن سے, اور ہم نے آج تک نہیں سیکھا کہ ہم گلگت بلتستان میں جا کر دھاندلی کر رہے ہیں. دنیا کیا کہہ رہی ہوگی؟ کیا دنیا کو نظر نہیں آتا دھاندلی ہوئی ہے؟ ہندوستان کا وہاں باتیں بنیں گی, باتیں اٹھیں گی. آج جو ہم بات کر رہے ہیں بات یہ نہیں ہونی چاہیے. ہندوستان تو ہر وقت باتیں اٹھاتا ہے. ہندوستان سے تو اب ہم ڈریں گے نہیں کہ وہ بات اٹھائے. ہوا کیا ہے اپنے ملک. ہندوستان کو موقع ملتا ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں دھاندلی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, امیدوار کہہ رہے ہیں, لوگ وہاں کے کہہ رہے ہیں. تو یہ باتیں پھیلتی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. کم از کم ایک الیکشن, یہ ٹیسٹ کیس تھا ہمارے لیے کہ ایک الیکشن ہوتا جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا. کتنے آپ کی سیٹس ہونی چاہیے تھی؟ میری صفر ہوتی, مجھے پرواہ نہیں تھی. یقین کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری صفر ہوتی, مجھے پرواہ نہیں تھی. پھر بھی کتنی ہوں گی؟ 6 تو میرے وننگ کینڈیڈیٹس جو میرے وزیر تھے, اسپیکر تھا, ان کو توڑ کر لے جایا گیا. تو پھر تو وہی 6 تو وہ ہو گئے. ٹھیک 6 تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو لوگ 5 سال وزیر رہے ہیں, اسپیکر رہے ہیں, جنہوں نے ٹکٹ کی درخواست دی, وہ مجبور ہو کر چلے گئے. اب ان باتوں میں پھر یہ کہوں گا کہ ان باتوں کو لپیٹ لیں, ان باتوں سے سبق حاصل کریں. بٹ واٹ نیکسٹ عباسی صاحب, آپ کیا کریں واٹ گے؟ نیکسٹ کہ پاکستان کی الیکشن بھی مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ مستقبل میں بھی فیئر ہو پائیں گے. جب ہمارا رویہ یہ ہوگا, جب ہماری سوچ یہ ہوگی, پھر یہاں بھی الیکشن فیئر نہیں ہوں گے. سو یو سینگ کہ نیکسٹ جنرل الیکشن پی ٹی آئی جیت جائے گی؟ کوئی اور جیت جائے گا. جیتنے والے سے میری غرض نہیں ہے. میری غرض عوام کے مینڈیٹ سے ہے. اگر آپ عوام کی امانت میں خیانت کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو آپ ہو رہا ہے. جب تک ہم یہ بات نہیں, جو ہم ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں نا, وہ یہی بات ہے کہ اگر آپ ووٹ کا احترام نہیں کریں گے, اگر آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان کی عوام نہیں جانتے, میں بہتر جانتا ہوں, ان کی ووٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا, جس کو میں بناؤں گا وہ بنے گا, پھر وہی حالت ہوگی جو آج پاکستان کی ہے. Okay, Abbas sahab, we're going on a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. مریم نواز بھی انتخابی نتائج پر برہم ہیں. انہوں نے بھی اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا نہ پہلے کوئی وجود تھا نہ اب ہے. اس کو بھیک میں ملنے والی چند سیٹیں دھونس دھاندلی مسلم لیگ نون سے توڑے گئے امیدواروں سلیکٹس کی مرہون منت ہے. وفاق میں موجودہ حکمران جماعت کو پہلی بار یہاں ایسی شکست
شکست فاش ہوئی ہے. عباسی صاحب ایک طرف تو یہ بات ہے, دوسری طرف پریس کانفرنس میں یہ بات کہی جبکہ وہاں پہ موجود بھی تھے احسن اقبال صاحب کہ کوئی وعدہ معاف گواہ بنے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف بلاول بھٹو. نہیں, میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی. حفیظ الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس میں کی. نہیں, حفیظ الرحمان صاحب جذبات میں ہیں. وہ الیکشن جیتنے والے آدمی تھے, انہوں نے 5 سال ایک مثالی حکومت کی, تو اب جو وہاں پر حالات پیدا ہوئے اس سے یقیناً ان کو مایوسی بھی ہے, ان کے جذبات بھی ہیں, میں ان جذبات کا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ بات ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی. حفیظ الرحمان اپنے حلقے میں دوسرے نمبر پر آئے, آپ وہاں پہ انہی 6 لوگوں میں سے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تیسرے نمبر پر آئے. نہیں, 6 لوگوں میں یہ نہیں ہے, یہ چیف منسٹر تھے اور رہے, اور یہ ہمارے صدر ہیں. سو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ بہایا گیا یہاں پر پوری طرح سندھ حکومت کا, تو غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں, میرے پاس کوئی اس کی ایسی بات انہوں نے مجھے نہیں بولی, وہ بھی جذبات میں ہے, یقیناً ان کے جذبات کا میں احترام کرتا ہوں, لیکن ایسی بات ان کو پریس کانفرنس میں نہیں کرنی چاہیے تھی. پارٹی کی عادت کی نوٹس میں لاتے, ہماری نوٹس میں لاتے, اور پھر ہم اس کو طے کرتے کہ واقعی کوئی ایسی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. سو یو سیئنگ کہ بس ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں ایسے نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جذبات ہیں, ہو سکتا ہے ان کی باتوں میں کوئی حقیقت ہو, لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے جب آپ ایک پارٹی کے عہدیدار ہوں اور ایک ذمہ دار پوزیشن پر رہے ہوں کہ آپ اپنی پارٹی کی عادت کو یہ بتائیں. ان کے ساتھ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بتا دیتے پہلے کہ بھئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے. احسن اقبال صاحب did not stop him though. جی, نہ کریکٹ him. دیکھیں, پریس کانفرنس میں آپ کسی کو کریکٹ نہیں کرتے. احسن اقبال صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پی ایم ایل این کے, حفیظ الرحمان صاحب صدر ہیں جی بی کے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات مناسب نہیں تھی اس پریس کانفرنس میں کرنا. یہ اپنی پارٹی کی عادت کے نوٹس میں لاتے, ہم ٹیک اپ کرتے پیپلز پارٹی سے کہ کیا یہ واقعی ہوئے ہیں نہیں ہوئے. But will you call him and ask him now? یہ سیریس ایلیگیشن ہے یا آپ کے پاس ایسا ان سے بات کریں گے, ایسے صاحب وہیں پہ ہیں, وہ ان سے بات کریں گے. اور اگر وہ کہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے پھر اگر ثبوت دیتے ہیں تو پھر بالکل ثبوت, ان سے ثبوت چاہیے سر. آپ الزام لگاتے ہیں سب پہ بغیر ثبوت. دیکھیں, اگر پیسے دیے گئے ہیں, وسائل استعمال ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ کے, ہم بھی وہاں پر رہے ہیں 5-6 دن, آپ نے نہیں دیکھا ایسے کچھ. دیکھیں, ہم نے اگر وہاں کسی نے شکایت نہیں کی, جتنا عرصہ ہم رہے ہیں کسی نے ہمیں شکایت نہیں کی, میں تو اس کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, سو بیسکلی اب آپ ایک انویسٹیگیشن کرائیں گے کہ انہوں نے ایسے کیوں کہا. جی, ہماری زندگی انویسٹیگیشن میں گزر گئی, یہ بھی کروا دیں گے. اب کوئکلی اس سے پہلے کہ موو آن کر جائیں مریم نواز صاحبہ کی طرف, لیکن آپ اتنے سینئر لیڈر آپ خود ہیں, فارمر پرائم منسٹر ہیں, آفٹر لوزنگ الیکشن کیا آپ کو کبھی اتنے جذبات آئے ہیں کہ آپ ایک بیس لیس بات کرتے ہیں؟ کس قسم کبھی ہو سکتا ہے ایسے کہ اب جب آپ بالکل ہو سکتا ہے, انہوں نے دونوں وفاق کی بات بھی کی اور پیپلز پارٹی کی بات بھی کی. جیتنا ہارنا تو ریڈی ہوتا ہے, دونوں سے الیکشن لڑ رہے تھے نا, دونوں سے الیکشن لڑ رہے تھے. ہو سکتا ہے انہوں نے ایسی بات دیکھی ہو, کیونکہ ایک حکومت تو ہے پیپلز پارٹی کے پاس. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے کوئی دیکھا ہے تو ہمارے نوٹس میں لانا چاہیے تھا. اگر اگین کمنگ ٹو دس, کیونکہ یہ سوال ایک انفارمیشن ہے میرے پاس, ڈسکسڈ آن مائی شو ایز ویل. آپ کو یہ بات پتا ہے کہ خواجہ آصف نے کال کی تھی آرمی چیف کو جس وقت وہ الیکشن ہارے تھے 2018 کے, یو نو دیٹ رائٹ؟ آپ نے شو پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ چیف آف آرمی سٹاف نے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں خود یہ بات کہی ہے, مجھے اس کے علم نہیں. خواجہ آصف نے جیو پہ کہ میں نے کال کی ہے. اب یہ بات کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو بتا دی ہوں کہ پوچھی کسی نے چیف آف دی آرمی سٹاف سے, تو انہوں نے کنفرم کی ہے یہ بات کہ کال آئی تھی. نہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے سامنے بھی کہی تھی. نہیں, میں نہیں تھا اس میٹنگ میں, جو لوگ میٹنگ میں تھے اس میں ساری جماعتیں تھیں. بٹ دی آرمی چیف سیڈ کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, یو شوڈ ناٹ بی کالنگ می. بہرحال جو میں نے سنا ہے وہ یہ بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں کچھ کرتا ہوں, آپ کے خیال میں یہ کہا ہوگا؟ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے سنا ہے, میں میٹنگ میں نہیں تھا, وہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, جے یو آئی کے بھی تھے, جو پارلیمنٹری لیڈرشپ تھی جس کو بلایا گیا تھا ایک میٹنگ کے لیے, یہ تقریباً 3, جس کی بعد میں تشہیر بھی ہوئی. تو اس میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ خواجہ صاحب نے فون کیا تو ہم نے ایکشن لیا اور وہاں پر دھاندلی نہیں روک دی. یہ کہا گیا تھا؟ یہ کہا گیا تھا. جو میری نالج, ہو سکتا ہے میری یہ انفارمیشن غلط ہو, لیکن یہ مجھے کئی لوگوں نے بتایا. اوکے, آپ اس میٹنگ کا بھی چیک کر لیں. یہ ابھی جس میٹنگ کا میں بتا رہی ہوں اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ I cannot do وہ میٹنگ کس سے ہوئی ہے؟
وہ آپ کو میں ابھی بتا دیتی ہوں، لیکن آگے آ جاتے ہیں اب جو احسن اقبال صاحب کے بارے میں، جس میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، احسن اقبال صاحب نے گلگت بلتستان کے الیکشن کا ذکر کیا، تو پھر آپ کو اس کا جواب بھی پتہ ہوگا کہ اس وقت تو یہ کنفرمڈ ہے مختلف سورسز سے کہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنا سسٹم ایسا بنائیں کہ وہاں پہ نہ ہو دھاندلی، فوج کو مت انوالو کریں. یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ہوتا نہیں ہے. جب انٹیلیجنس کے ادارے یہ کام کر رہے ہوں تو پھر ہم ان کو روکنے کے قابل نہیں ہوتے. رائٹ، اوکے، سو اٹ ہیز ٹو بی تھرو. جی یہ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم یہ کام سارے کرتے رہے ہیں، اب ہمیں ان کاموں سے ذرا پیچھے ہٹنا پڑے گا. اسی کے لیے ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ فوج کا ایک رول ہے، انٹیلیجنس ادارے اپنا کام کرتے ہیں، جو جوڈیشری ہے وہ کرتی ہے، جو پولیٹیشین وہ اپنا کام کرتے ہیں. اب سب کو بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم یہ کام مستقبل میں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے. رائٹ، اینڈ یہ سجیشن آپ نے پہلے بھی دی ہے. اگین فارمر پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے بیٹھ کے بات کرنا ضروری ہے. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے ہم بات کریں. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان کی جانب سے سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے جو شواہد ہیں وہ دیے. ایک پریس کانفرنس بھی کی. شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ڈوسیے دیا. یہ مائیکل کوکرمن کا تجزیہ آپ کو بتا رہی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان نے اس کو اتنی سنجیدگی سے اٹھایا ہے اس معاملے کو. یہ الزامات لگتے رہے ہیں مگر لکس لائک پاکستان از ویری سیریس دس ٹائم. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ موئی یوسف صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا بھارتی چینل کو. وہاں پر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اب ہم ثبوت لے کے آگے جائیں گے. انہوں نے تو اس وقت 16 دسمبر یعنی 2014 میں جو ایک اٹیک ہوا تھا اے پی ایس پہ، اس میں بھی کہا تھا کہ بھارتی لنک تھا اس کے اندر. آپ نے یہ کہا عباسی صاحب کہ یہ ثبوت پہلے بھی تھے. یہ ثبوت ہمیشہ دیے جاتے ہیں، ہوتے ہیں. میں یہ کہا کہ ان کی تشہیر نہیں کی جاتی اس طرح. کیوں؟ کیونکہ ان کی تشہیر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. اوکے، رائٹ، لائک اس پہ ایک ایکشن لیا جاتا ہے ان چیزوں پہ. ان کو اب جو اپروپریٹ فورمز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ڈیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. کہاں پہ آپ کے خیال سے؟ ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی. آپ نے کہاں پہ؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بھی ثبوت تھے، آپ کہاں لے کے گئے تھے؟ میں دیکھیں، میرے پاس ذاتی طور پہ ثبوت نہیں ہوتے. جن اداروں کا یہ کام ہے ثبوت اکٹھے کرنا، ٹھیک ہے، وہ ثبوت لاتے ہیں. ان ثبوت کو ملک، یہ پولیٹیکل گورنمنٹس کا کام نہیں ہے ان کی تشہیر کرنا. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اپنے اداروں کے بارے میں ڈون لیکس کر سکتی ہے تو دوسرے اداروں پھر آپ ڈون لیکس میں ڈیبیٹ کرنا چاہیں تو اب اس کو ایک ڈیبیٹ کرا دیں کہ ڈون لیکس میں کیا کہا گیا. جو ڈون لیکس میں کہا گیا وہ آج ہر پاکستانی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے. میں بات کر رہا ہوں جو آپ کے شاہ صاحب should not have done this press conference. بھئی یہ ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے، بالکل ان کی مرضی ہے. میں کسی کو روکتا نہیں ہوں، نہ میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ عام طور پر ان چیزوں کی تشہیر پریس کانفرنسز میں نہیں کی جاتی. ان پہ کارروائی کی جاتی ہے، ان کو انٹرنیشنلی بھی اپروپریٹ فورمز پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ کنٹینیوس ایک سرویلنس کا اور کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک طریقہ. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، اس کی تشہیر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتی ہے. But then on the other side, in normal circumstances, I agree with you Abbas sahab, but on the other side there is a very aggressive Indian government. BJP, مودی سرکار جو مسلمانوں کی ایگزسٹنس کے خلاف ہے، پاکستان کی ایگزسٹنس کے خلاف ہے. کیوں نہ تشہیر کرے اگر ثبوت ہے ہمارے پاس؟ یہ آپ کی مرضی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ انفارمیشن، یہ ثبوت ہمیشہ آتے رہتے ہیں. ایک دن یہ اس دن نہیں پہنچے. یہ کنٹینیوس ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم کا، سیکیورٹی کا، انٹیلیجنس کا اپریٹس ہے. So there was nothing new for you in that press conference? دیکھیں، میں پھر یہ گزارش کروں گا، میں جس عہدے پہ رہا ہوں میں نے ایک اوتھ اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں وہ باتیں پبلکلی نہیں کرنا چاہتا، نہ کر سکتا ہوں. وہ اوتھ شاہ محمود صاحب نے بھی اٹھایا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اٹھایا ہے. نواز شریف صاحب نے بھی اٹھایا تھا ایسے. جی تو وہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اوتھ کے اندر ہی رہ کر یہ بات کی ہوگی. میں اگر ہوتا تو میں اس کی پریس کانفرنس میں کم از کم تشہیر نہ کرتا. یہ میری بڑی ذاتی رائے ہے. پرائم منسٹر اینڈ آپ کے پاس ہی ثبوت آئے بھی ہوں شاید، اینڈ پروبیبلی یور ملٹری ہیڈ سیٹ کہ اس پہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے، تو آپ نے کہنا تھا کہ نو، نہیں ہونی
نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم بیٹھ کے فیصلہ کرتے. میں اس کو پریس کانفرنس کا مٹیریل نہیں سمجھتا. یہ پریس کانفرنس کے معاملات نہیں ہیں. سو آپ اس کو فوج بھی استعمال کرتی ہے, اس کو فارن آفس بھی استعمال کرتا ہے اپنے طریقے سے. اس کو ملک کے اندر پریس کانفرنس کر کے, کیونکہ اس سے پینک جو باتیں کی گئی ہیں, میری نظر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میری ذاتی رائے ہے کہ یہ چیزیں اس طرح نہیں ہینڈل کرنی چاہیے. اس پہ زیادہ ڈیبیٹ کرنا بھی مناسب نہیں ہے. لیکن اب تو ہو گئی تو اس کو چھوڑ دیں اور مزید نہ کیسے کریں. کریٹ ہوئی؟ آپ نے کہا پینک کریٹ کرتی ہیں چیزیں. جب آپ کہتے ہیں کہ یہاں ٹیررزم کے خطرہ ہے, لوگ ٹارگیٹ ہو رہے ہیں, ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہیں, پولیٹیکل لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جائے گا, اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ پینک کریٹ کرتی ہیں. لیکن اگر انفارمیشن ہو دین وی ہیو اے ویری سیڈ ہسٹری, جہاں پر وہ جو یو این کی رپورٹ آئی تھی اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو وارن کیا گیا تھا. دے ور وارننگز, اور انفارچونیٹ, ویری انفارچونیٹ, ایک گریٹ لیڈر سے محروم ہو گیا خطہ. لیکن یہ وارننگز ہوتی ہیں, ان کو بتانا ضروری نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک نہیں بتانا چاہیے. بینظیر بھٹو صاحبہ کو بتایا گیا, اور یہ ایک دفعہ نہیں, یہ اکثر یہ رپورٹ چیزیں آتی ہیں. ان کو ایک دفعہ نہیں بتایا, ان کو بہت دفعہ بتایا گیا. تو یہ جو پبلک فگرز ہوتے ہیں وہ بیلنس کرتے ہیں کہ میں کتنا کریڈیبل تھریٹ کو سمجھتا ہوں. جو ہم بات کر رہے تھے بھائی صاحب, اس پہ ایک بات, بس ایک سوال اور ہے. پاکستان کی یہ سیڈ ہسٹری ہے. there have been assassinations of great leaders. there have been attempts of assassination. جنرل مشرف کے اوپر بھی attempts ہوئی ہیں. آپ جو پرائم منسٹر تھے آپ کو بھی وارننگز یہ ملی ہوں گی. اور بڑے, جس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت تو بہت سیریس تھریٹ ہر جگہ تھی, اٹیکس ہو رہے تھے, لا منسٹر کے اوپر ہوا, دیگر لوگوں پہ ہوا. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے قریب ہی ہم ٹائم میں جائیں, لیکن تھریٹس ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ جی بالکل تھریٹس ہوتی ہیں, ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہیں. ان کو مینیج کیا جاتا ہے. وہ آپ کا جو چیف سیکورٹی افسر ہوتا ہے وہ ان کو مینیج کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کون سی تھریٹس کو ہینڈل کر سکتا ہے, کون سی کریڈیبل ہیں, کون سی لیس کریڈیبل ہیں, تو ان کو فلٹر کر کے آپ مینیج کرتے ہیں. کووڈ بڑھ رہا ہے بہت تیزی سے, وارننگز آ رہی ہیں. برطانیہ میں دوبارہ سیریس لاک ڈاؤن ہو گیا, ان کے پرائم منسٹر چلے گئے ہیں کوارنٹین میں. دوسری طرف یہ تھریٹس ہیں, کیا جلد سے جلوس ہونے چاہیے اب؟ جی بالکل جلد سے جلوس, پبلک ایکسپریشن کا. دیکھیں, یا تو آپ ملک بند کر دیں, یہ فیصلہ کر لیں, لیکن اگر آپ صرف جلد سے جلوس بند کریں گے اور باقی ملک چلے گا, پبلک جلد سے جلوس ویب کے اوپر کر لیں, ویبینار کر لیں. جی ویبینار کر لیں. سر اب یہ ہم بھی اپنی میٹنگز میں ویبینارز بھی کرتے ہیں. آپ بھی یہ پروگرام بند کریں, ویبینار کرنا شروع کر دیں. پبلک ایموشن کی ڈیمونسٹریشن ویبینار پہ نہیں ہوتی. لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں, اوپن ایئر ہوتا ہے. ہم نے سب پلان کیا ہے. ہم نے کہا ہم ان کو اوپن ایئر تو جلسے ہوتے ہی ہوتے ہیں. ہر ایک کو ہم نے کوئٹہ میں جلسہ کیا, ہر آدمی کو ماسک دیا جو وہاں آیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ضرورت پڑی ہم ان کو ڈسٹنس بھی کر دیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ایکسپریشن اور پولیٹیکل ایکسپریشن جو ہے اس کو روکنا, شک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں. سو سکولز بھی بند ہو گئے ہیں, دیگر میجرز ہیں, بٹ آپ کی کیمپین آج گورنمنٹ نے کہا وہ نہیں کریں گے جلد سے. اب ٹھیک, گورنمنٹ جلسے کی ضرورت نہیں ہوتی, گورنمنٹ کو تو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جلسے کرنا ہمارا کام ہے. تو یو ول کنٹینیو. جی وی ول کنٹینیو انشاءاللہ. جی اوکے, لاسٹ کوسچن ٹو یو, ڈو یو تھنک آپ دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے؟ کون جی؟ آپ. دیکھیں, میں نہ پرائم منسٹر کے پہلے امیدوار تھا, نہ آج امیدوار ہوں. میری پارٹی ہے, پارٹی جس کو نامینیٹ کرے گی وہی پرائم منسٹر ہوگا. اور اگر آپ کو, لیکن میں آپ کو بتا دوں وہ وقت قریب ہے کہ آپ عہدے لے کے پھریں گے اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میں نے عہدے لے کے, کوئی کوالیفائڈ آپ نہیں, مطلب